اس بات میں تھی کہ امر کرتے وقت آمر میں علو اور استعلاء میں سے کیا شرط ہے۔ کسی مولوی صاحب نے فرمایا کہ علو بھی شرط ہے، استعلاء بھی شرط ہے۔ کسی نے فرمایا کوئی ایک بات شرط ہے، کسی نے کچھ۔ امام خمینی کا نظریہ یہ تھا کہ دونوں باتیں شرط ہیں، علو بھی شرط ہے اور استعلاء بھی شرط ہے۔ ہمارے مصنف صاحب بھی امام خمینی کے نظریے کو مانتے ہیں۔ کن کے نظریے کو مانتے ہیں؟ امام خمینی کے نظریے کو مانتے ہیں، یعنی فرماتے ہیں کہ آمر میں علو بھی ہونا چاہیے اور آمر میں استعلاء بھی ہونا چاہیے۔ فرماتے اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس یا کوئی دلیل نہیں ہے؟ کہتے پہلے تو ہم آپ کو سمجھائیں کہ امر کی فارسی میں معنی کیا ہے، امر کی اردو میں معنی کیا ہے، پھر آگے کی وضاحت ہم کریں گے۔ فرماتے ہیں امر کی اگر فارسی زبان میں ہم ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا فرمان، اور اگر ہم اس کا اردو یا سندھی میں ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا حکم۔ ٹھیک ہے؟ اب جب بھی کوئی شخص آپ کو کیا کہتا ہے کہ جاؤ یہاں سے، ٹھیک بھائی، یہ جاؤ یہاں سے اس کا اسٹائل کیا بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بلندی ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں سے آپ کو نکال سکتا ہے۔ آپ کو کیا صفائی کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ مدرسے سے نکل جاؤ؟ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس میں علو ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے اگر میں آپ کو کہوں جو کہ پرنسپل ہوں، بیٹا آپ اگر یہاں سے چلے جائیں تو اچھا رہے گا، تو آپ یہاں سے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ پھر بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ گویا کہ میرا ایک مشورے کی صورت میں آپ کو بات کی نا، آرڈر نہیں تھا۔ ٹھیک، لیکن اگر میں کہتا ہوں ابھی ابھی نکلو، ٹھیک ہے، تو علو کے ساتھ میں نے استعلاء کا بھی اظہار کیا، اگرچہ اپنے لہجے کے ذریعے، اپنے جملے کی بناوٹ کے ذریعے، تو اس صورت میں امر سمجھ میں آتا ہے، ورنہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک اس بارے میں حدیث بھی ہے کہ کوئی عورت آئی رسول اکرم کے پاس۔ کون آئی رسول اکرم کے پاس؟ عورت۔ وہ اپنے شوہر سے جدا ہونی چاہتی تھی کہ میرا شوہر ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، جو عورتیں الزام تراشیاں کرتی ہیں۔ اس عورت کا نام بریرہ تھا۔ عورت کا نام کیا تھا؟ بریرہ۔ تو وہ رسول اکرم کے پاس آئی اور کہا کہ اب کیا کروں؟ تو رسول اکرم نے فرمایا جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ رہو۔ لیکن رسول اکرم مقام میں تو علو رکھتے تھے، ٹھیک، لیکن ان کی بات کرنے سے محسوس ہوا کہ وہ شاید بلندی کا اظہار نہیں کرتے۔ تو عورت نے رسول اکرم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ اتامرونی، کیا آپ مجھے امر کرتے ہو کہ میں جا کے اپنے شوہر کے ساتھ رہوں؟ معلوم ہوا کہ اگر استعلاء نہ ہو، صرف علو ہو، تو وہ امر نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر امر ہوتا تو عورت یہ سوال نہ پوچھتی۔ تو رسول اکرم نے بھی فرمایا انا شافعون، میں سفارش کرتا ہوں، میں آرڈر نہیں کرتا ہوں۔ ٹھیک، بظاہر تو یہی کہا کہ میں تمہیں امر کرتا ہوں جا کے اس کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ لہجے میں استعلاء کا ظہور نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس لیے رسول اکرم سے اس عورت نے پوچھا۔ بات واضح ہو گئی؟ بس صرف علو کافی نہیں ہے، علو کے ساتھ استعلاء بھی ہوگا تو امر ہوگا، ورنہ امر نہیں ہوگا۔ بھائی توجہ دھرو۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ مادہ امر کی معنی کیا ہے، یا مادہ امر کس معنی میں ظہور رکھتا ہے؟ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ یہ کام کرو، اگر عربی میں کہیں تو کہوں گا اامرک ان تفعل کذا، میں آپ کو امر کرتا ہوں کہ آپ فلاں کام کریں۔ امر کس چیز میں ظہور رکھتا ہے؟ فرماتے وجوب میں، یعنی وہ کام پھر ہم پر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ نسیم صاحب، بغیر دلیل کے تو بات ہم نہیں مانیں گے نا، دلیل دیں۔ تو انہوں نے 3 دلیلیں پیش کی ہیں آیات سے، اور چوتھی دلیل پیش کی ہے رسول اکرم کی حدیث سے۔ قرآن مجید سے کتنی دلیلیں ہیں؟ 3۔ احادیث سے کتنی دلیل؟ 1۔ ٹھیک، پہلے قرآن مجید کی جو ہے کیا ہے وہ آیات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو یخالفون عن امرہ، اللہ تعالیٰ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں۔ بھائی اگر وہ کام واجب نہ ہو تو پھر کیوں ڈرنا چاہیے؟
مستحب کو تو شریعت کہتی ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں، مباح کو بھی شریعت کہتی ہے کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ ڈر وہیں پر ہے جہاں پر واجب کو چھوڑا جائے، ٹھیک۔ بس اس آیت میں ڈرنے کے ذریعے پتہ چلا کہ امر سے مراد جو کیا ہے، وجوب ہے۔ پھر دوسری آیت، وہ دوسری آیت یہ ہے کہ ان پر ملائک سختی کریں گے، یہ وہ، ٹھیک ہے، کیوں؟ ما امرہم، کیونکہ اللہ نے ان کو حکم کیا ہے۔ بھائی سختی کریں گے کیونکہ اللہ نے حکم کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر وجوب نہ ہوتا تو پھر یہ آگے والی سختی وغیرہ کی بھی جو ہے کیا ہے، کوئی مفہوم نہیں نکلتا ہے۔ اور تیسری یہ آیت جو ہے کیا ہے، پھر وہ بھی اسی قسم کی ہے، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے منع کیا سجدے کرنے سے جبکہ میں نے تمہیں امر کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کی کیا کی ہے؟ ملامت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی کیا کی؟ مذمت کی۔ بھائی اگر وہ کام واجب نہ ہوتا تو اللہ مذمت کیوں کرتا؟ خدا کہتا ہے میرے امر کی تو نے مخالفت کیوں کی؟ محاسبہ ہو رہا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ امر جو ہے کس کی معنی میں ہے؟ وجوب کی معنی میں ہے۔ اور چوتھی حدیث کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے اگر میں اپنی امت کی مشقت اور تکلیف سے نہ ڈرتا لَأَمَرْتُهُمْ بِسِوَاک، تو میں ان کو آرڈر کرتا کہ وہ مسواک لگائیں۔ بھائی ڈر کس چیز کا؟ اگر امر وجوب کی معنی میں نہیں ہے بلکہ مسواک لگانا اگر مستحب ہے تو پھر تو رسول اکرم امر کر دیتے، ٹھیک ہے، لیکن رسول اکرم امر کو بھی گویا کہ وجوب کی معنی میں سمجھ رہے ہیں، پھر ان پر واجبات زیادہ ہو جائیں گے، یہ سست ہوں گے، یہ کام نہیں کریں گے تو پھر مزید ان کو یا تو تکلیف ہوگی اگر انجام دیں، اگر انجام نہ دے پھر قیامت میں سزا ملے تو بھی یہ ان کے لیے تکلیف دہ ہے، تو میں اس لیے ان کو امر نہیں کرتا ہوں۔ بس یہ چار دلیل ہوئی کہ امر کس کی معنی میں ہے؟ وجوب کی معنی میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الظاہر هو القول الثانی، بھائی ظاہراً چار اقوال میں سے ہم دوسرے قول کو مانتے ہیں۔ فإن لفظ الامر فی لغت العربیہ، بتحقیق لفظ امر عربی زبان میں معادل یعنی برابر ہے للفظ فرمان فی لغت الفارسیہ، امر برابر ہے فرمان کے۔ فرمان کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی کا۔ وہ یتضمن، یہ فرمان یا یہ امر اپنے اندر رکھتا ہے کیا؟ علو صاحب الامر، بھائی امر کرنے والا کیا ہے؟ بلند مقام ہے۔ ولذالک یضم اذا امر ولم یکن عالیا، اس لیے یضم، ٹھیک ہے، مذمت کی جاتی ہے اذا امر، جب عامر امر کرے، ولم یکن عالیا، لیکن وہ علو نہ رکھتا ہو۔ مثلا بھائی میرے، آپ کا پوتا آپ کو کہ یہ کام کرو نا دادا، ٹھیک ہے، اگر وہ چھوٹا بچہ ہے پھر تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اگر بڑا ہے تو سب کہیں گے شرم کرو، اپنے دادے پہ تم آرڈر چلاتے ہو، ٹھیک ہے، تو گویا کہ اگر علو نہیں ہے تو آرڈر چلانے والے کی مذمت ہوگی۔ وَأَمَّا اعتبار الاستعلاء، لیکن بلندی کا اظہار کرنا کہتے ہیں یہ بھی ضروری ہے، کیوں؟ لعدم صدقہ اذا کان بصورت الاستدعاء، عدم صدق الامر، امر صادق نہیں آتا اذا کان الامر بصورت الاستدعاء، جب وہ امر کیا ہو؟ گزارش، ریکویسٹ، عرض یا نرمی کے ساتھ ہو۔ وَيَشْهَدُ لَهُ، اور شہادت دیتا ہے اس بات کی کہ استعلاء بھی ضروری ہے۔ قول بریرہ، بریرہ کا قول، یہ بریرہ کیا ہے؟ نیچے اگر آپ حدیث پڑھ دیں تو بہتر ہے۔ روا احمد بن حنبل فی مسندہ عن ابن عباس، روایت کی ہے جناب احمد ابن حنبل نے حضرت ابن عباس سے، لما خیرت بریرہ بعد ما اعتقت وخیرت بین البقاء مع زوجہ والانفصال عنہ، بھائی یہ کسی کی کنیز تھی، پھر اسے اختیار دیا گیا، کب؟ جب یہ آزاد ہوئی، اور اسے اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ باقی رہے، او الانفصال عنہ، یا اپنے شوہر سے جدا ہو جائے۔ رأیت زوجہ یتبعها فی سکک المدینہ، میں نے دیکھا کہ اس عورت کا شوہر عورت کا پیچھا کر رہا تھا مدینے کی گلیوں میں، وَدُمُوعُهُ تَسِيرُ لَحْيَتِهِ، بیوی کے ساتھ کوئی محبت تھی اور اس کے آنسو اس کی داڑھی پر جو ہے کیا ہے وہ گر رہے تھے۔ فَكَلَّمَ العباس لِيُكَلِّمَ فِيهِ نبی،
پھر اس شخص نے عباس کو کہا کہ رسول اکرم کے ساتھ بات کرو بریرہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، انہ زوجک، بریرہ کو کہو کہ یہ تمہارے شوہر ہے، ٹھیک ہے۔ فقالت تأمرنی یا رسول اللہ، پھر بریرہ نے کہا اے رسول آپ مجھے امر کرتے ہو کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں؟ قال انما انا شافع، رسول اکرم نے فرمایا میں تو سفارش کرنے والا ہوں۔ قال فخیرها مختارت نفسها، یا فخیرها مختارت نفسها، پھر تمہیں اختیار ہے جو تمہارا نفس چاہے، ٹھیک ہے۔ یہ بریرہ کا رسول اکرم سے سوال کرنا یہ دلیل ہے کہ رسول اکرم نے وہ اپنا بلند مقام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وَلِذَلِكَ يُذَمُّ اذا امر ولم اذا امر مجرد قال انما انا شافع فلو كان مجرد العلو کافیا، اگر صرف بلند مقام ہونا کافی ہوتا لم منفق طلبہ، تو پھر تو رسول اکرم کی طلب جدا نہ ہوتی، کس سے؟ ان کون ہی امرن، کہ رسول اکرم کی طلب امر ہے، صرف اگر علو ہوتا پھر تو امر ہوتی، بریرہ کو یہ پوچھنے کا حق ہی نہیں تھا۔ بریرہ کا یہ پوچھنا معلوم ہے کہ ایک عورت بھی سمجھتی ہے کہ عامر میں علو کے ساتھ استعلاء بھی شرط ہے۔ المبحث الثالث فی دلالت مادۃ الامر علی الوجوب، ٹھیک ہے بھائی، مادہ امر کس پر دلالت کرتا ہے مشاہد؟ وجوب پر۔ اذا طلب المولا من عبده شیئا باللفظ الامر، جب طلب کرتا ہے مولا اپنے بندے سے کسی چیز کو، لیکن اس میں لفظ کون سا استعمال کرتا ہے عاشق؟ ہاں، آمرو کا ڈنگ لے آؤ یار کھائیں موسم ڈنگ کی، اب یہ آمرو کا، ٹھیک ہے، یقول آمرو کا بکذا، فہل یدل کلام المولا علی الوجوب، کیا مولا کا کلام وجوب پر دلالت کرتا ہے؟ او لا، یا وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ الظاہر هو الاول، فرماتے ظاہراً پہلی بات صحیح ہے۔ پہلی بات مشاہد کیا ہے؟ ہاں ہاں عاشق سوچو چھوڑنا تھا شیئن وجوب اولا، ٹھیک، لأن سامع، اس لیے کہ سننے والا، ینتقل منتقل ہوتا ہے، من سماع لفظ الامر، لفظ امر کے سننے سے، الى لزوم الامتثال، کہ بھائی ضروری ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں۔ الذی یعبر عنہ بالوجوب، کہتے ہیں لزوم امتثال کی تعبیر کی جاتی ہے کس کے ساتھ؟ وجوب کے ساتھ، یعنی آپ وجوب کہیں یا آپ کہیں کہ آپ کو اطاعت کرنا ضروری ہے، دونوں کا مطلب ایک ہے۔ وَيُؤَيَّد، اور تائید ہوتی ہے اس انسباق کی، کون سے انسباق کی؟ کہ میرے ذہن میں امر کے سننے سے وجوب آتا ہے، مشاہد، ٹھیک ہے، اس کی تائید ہوتی ہے کس کے ذریعے؟ بالآیات تالیت، ان آیات کے ذریعے جو بعد میں بیان کی جائیں گی۔ قولہ سبحانہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈریں وہ لوگ جو اللہ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان کو فتنہ نہ لگ جائے، یا ٹھیک ہے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں عذاب علیم نہ لگے۔ بھائی میرے، عذاب کون سے فعل پر ہوتا ہے؟ یا حرام کے انجام دینے پر، یا واجب کے ترک کرنے پر؟ یہاں حرام کا تو تصور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس امر، یعنی اگر وجوب پر عمل نہیں کرتے، وجوب کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کو عذاب ہوگا، ٹھیک ہے، معلوم ہوا کہ امر وجوب کی معنی میں ہے۔ حیث حدد سبحانہ، جب اللہ تعالیٰ نے تحدید کی ہے، تحدید یعنی دڑکا، اللہ تعالیٰ نے تحدید کی ہے علی مخالفت الامر، امر کی مخالفت پر، وہ تحدید و دلیل الوجوب، اور دھمکی دینا، ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے کس بات کا؟ کہ امر وجوب کی معنی میں ہے۔ دوسرا قولہ سبحانہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ کس چیز نے تجھے منع کیا سجدے کرنے سے جب میں نے تمہیں امر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی کیا کی؟ مذمت کی، کہ امر کی مخالفت تو نے کیوں کی؟ معلوم ہوا کہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ حیث ذم سبحانہ ابلیس، اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے ابلیس کی، کیوں؟ لمخالفت الامر، اس لیے کہ اس نے امر کی مخالفت کی، وذم آیت الوجوب، اور یہ مذمت کس چیز کی علامت ہے؟ وجوب کی۔
ٹھیک ہے. تیسرا قول تعالی علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، علیہ اس بات پر، اب علیہ کا مرجع میرے ذہن میں نہیں ہے، اس پر ملائک ہوں گے جو غلیظ ہوں گے اور شدید ہوں گے، یعنی پھر وہ رحم والے نہیں ہوں گے، سخت ہوں گے. ٹھیک ہے. لا یعصون اللہ، وہ ملائک اللہ کی مخالفت نہیں کریں گے. کس بات میں؟ ما امرہم، جس بات کا اللہ نے انہیں امر کیا ہے. بس معصیت کا لفظ ہوا، امر کی معصیت نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ امر یہاں کس معنی میں ہے؟ وجوب کی معنی میں ہے. حیث سما سبحانہ، جب اللہ تعالیٰ نے نام رکھا کس کا؟ مخالفت امر کا، عصیاناً، کہا کہ یہ گناہ ہے. والوصف بالعصیان، اور وصف لانا گناہ کے ذریعے، دلیل الوجوب، یہ دلیل ہے کہ بھائی امر کس معنی میں ہے؟ وجوب کی معنی میں ہے. مضافن الی ما ورد فی قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے یہ آیات تو ہم نے بتا دی، مضافن آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کو حدیث بھی سناتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا لولا ان شق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت سے نہ ڈرتا، لامرتہم بالسواک، تو میں انہیں آرڈر کرتا کس کا؟ مسواک کرنے کا. ولزوم المشقہ، کہتے ہیں یہ مشقت کا لازم معنی، یہ آیت علامت ہے. آیت سے مراد آیت قرآنی نہیں، یہ علامت ہے. کون الامر مفیدا للوجوب، یہ امر جو ہے فائدہ پہنچاتا ہے کس کا؟ وجوب کا. اذ لا مشقت فی الاستحباب، اس لیے کہ استحباب میں تو کوئی مشقت نہیں ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، کرو نہ کرو. کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، یعنی کوئی آپ پر بوجھ نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ.